بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پر سوتا، وہیں پر جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی، آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی توجہ اس قبر پر ڈالی اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس لیے اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے۔ آگ مجھے کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، اپنی بیوی کو لے کر جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں؟ تو اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس شہزادے کو پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنے خاوند کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بیٹھایا اور اپنا گھوڑا دوڑایا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا میری حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پوروں کے نشان پکڑتا ہوا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو شہزادے نے کہا، یہ تیری بیوی نہیں ہے، یہ میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، تو ہی اسے بتا تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا،
میں تیری بیوی نہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، حضرت آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا میں اس کی بیوی نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہ گار سیاہ کار بن کر مرا، جب قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے، کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے کاش تو نے میرے رب کریم سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے رب کریم سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کرتا رہا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ رہتی۔ بے وفاؤں سے عشق نے تمہیں ہلاک کر ڈالا، تمہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔